نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے عورتوں کے اعتکاف کے متعلق کچھ باتیں بیان کروں گا، جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور اس کی بیویاں یعنی ازواج مطہرات بھی ان کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی، اور رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت مؤکد ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ بھی آخری عشرے میں بیٹھا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ اس دنیا سے برقع مٹایا تو اس کے بعد ازواج مطہرات بھی رمضان المبارک میں اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھی، اور عورتوں کے اعتکاف کے کچھ مسائل اس طرح ہیں۔ وہی مسائل مرد حضرات کے ہیں۔ مرد حضرات تو مسجد میں اعتکاف کرے، عورت کیا مسجد میں اعتکاف کرنا پڑے گا یا اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا پڑے گا یا کسی دوسری جگہ میں؟ تو عورتوں کے لیے یہی ہے، تو عورت اپنے گھروں میں جہاں جائے نماز ہو، جہاں ان کی مسجد ہو، گھروں میں نماز کے لیے نماز کی مسجد ہو یا جائے نماز ہو، اگر کوئی مقرر جگہ نہیں ہے، گھر میں کسی کونے میں جگہ مقرر نہیں ہے تو کسی بھی کونے میں ایک جگہ مقرر کر کے، مخصوص جگہ کر کے اس میں عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اور عورتوں کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو مرد حضرات کے لیے ہیں۔ عورت استحاضے کے حالت میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے، کیونکہ استحاضہ ایک بیماری ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے عورت اپنے اعتکاف سے نہیں رکے گی، جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے۔ ان میں سے ایک ازواج مطہرات جس کو استحاضہ تھا، وہ اس نے اعتکاف کیا، حتیٰ کہ وہاں اعتکاف کے دوران جہاں ازواج مطہرات میں سے جو آپ علیہ السلام کی بیوی اعتکاف میں بیٹھی، اس کے بیٹھنے کی جگہ ایک چٹان رکھ دی جاتی تھی، تو استحاضے میں اعتکاف کرنا صحیح ہے، لیکن نفاس اور حیض کی حالت میں اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی عورت نے اعتکاف کیا، اعتکاف کے دوران اس کو نفاس ہو گیا، یعنی اس نے بچہ پیدا کر لیا، نفاس کی حالت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ نفاس کی حالت میں روزہ نہیں ہوتا۔ اور کسی عورت نے اعتکاف کیا، اس کو اعتکاف کے دوران حیض آ گیا، تو حیض کے دوران اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ حیض کے دوران روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اعتکاف سے لازم ملزوم روزہ بھی لازم ملزوم ہے، اعتکاف کے ساتھ ہے، یعنی اعتکاف کے ساتھ روزہ رکھا جائے گا۔ اگر کوئی شخص منت مانے بھی، اس نے منت مانی اعتکاف کے 3 دن کی، مثلا اعتکاف کے 3 دن کی، اس نے 3 دن اعتکاف کیا، اعتکاف کرنے کے باوجود اس نے اعتکاف تو کیا لیکن اس نے روزہ نہیں رکھا، تو اس کی وہ منت وہ جو منت اس نے مانی تھی اس کا وہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف کے ساتھ ساتھ روزے کا بھی ہونا ضروری ہے۔ تو اسی طرح جو عورت نفاس والی بن جائے گی اعتکاف کے دوران تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، اور اسی طرح جو حیض والی عورت بن جائے گی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، وہ بعد میں اعتکاف کریں گی۔ عورت اپنے گھروں میں اس جگہ میں مسجد کے اگر کوئی ایسی جگہ مخصوص نہیں ہے تو وہاں ایک مخصوص جگہ بنا کے اس میں اعتکاف کریں گی۔ عورت کے لیے اگر کوئی کھانے پکانے والا کوئی نہیں تو اپنی اس اعتکاف والی جگہ میں اپنے لیے کھانا پکا سکتی ہے، لیکن اعتکاف والی جگہ سے باہر نہیں نکلنا۔ عورت کو جو کام کرنے ہیں جائز ہے، وہ یہ ہے کہ عورت
اپنے لیے کھانا پکانا اور کوئی نہیں ہے کھانے پکانے کے لیے تو اپنی اعتکاف کی جگہ میں ہی کھانا پکانا کر سکتی ہے، اپنے لیے کھانا پکا سکتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں رکھ سکتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ضروری چیز ہے، ضروریات ہے، یعنی گھر کے کام کاج میں کسی عورت کو کہنا یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، کہ کوئی کام کاج میں اس کی مدد، یعنی اس کی مدد اس طرح کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، اس کی مدد اسی طرح نہیں کہ اس کام میں آپ بھی مشغول ہو جائے، نہیں، صرف اور عورت کے لیے اگر کوئی کھانے پکانے والی کوئی دوسری عورت بھی ہے تو اس عورت کو اپنے لیے بھی کھانا پکانا تیار کرنا صحیح نہیں۔ عورت کوئی اعتکاف کے لیے کہتی ہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں، اور اس عورت نے اس کو یہ بھی یاد ہے کہ ایام حیض والے دن آنے والے ہیں، ناپاکی والے دن آنے والے ہیں، تو اس نے اگر دوائی استعمال کی تو دوائی استعمال کر کے پاکائی باقی رکھنے کے لیے دوائی استعمال کی تو عورت کر سکتی ہے، دوائی استعمال کر کے اپنے حیض کو روک سکتی ہے، لیکن اگر یہ صحت کے لیے اگر مضر ہے تو یہ صحیح نہیں، لیکن صحت کے لیے مضر نہیں بنتا تو عورت دوائی استعمال کر کے اپنے اعتکاف کے لیے اپنے لیے پاکائی استعمال کر سکتی ہے، یعنی ان دنوں میں حیض وغیرہ نہ آئے تو یہ دوائی استعمال کر سکتی ہے۔ اور عورت جس جگہ میں اعتکاف کرتی ہے وہ جگہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، مثلا عورت اپنے گھر کے مخصوص جگہ میں یا جائے نماز کی جگہ میں اعتکاف کرتی ہے تو وہ جگہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے مردوں کی طرح۔ عورت اگر کسی بچے کو جس کی ولادت ہو رہی ہے داغی کے طور پر کم کر رہی ہے تو وہ کر سکتی ہے، یعنی کسی کو بچہ ہو رہا ہے، عورت نے اس کی مدد کی، اس کو بچہ جنایا، اس کی ہیلپ کی تو عورت کر سکتی ہے، لیکن نہ کرے تو بہتر ہے۔ عورت اپنی جگہ سے جن ضروریات سے عورت کو نکلنا ہے، مثلا پیشاب، پائخانہ، وضو وغیرہ، ان چیزوں کے لیے نکلنا ہے عورت کو، اور بغیر کسی ضرورت کے عورت کو باہر اس جگہ سے نہیں نکلنا ہے۔ گرمی کی موسم ہے، شدت ہے، اندر کمرے میں بیٹھتی ہے اور رات کو باہر نکلنا پڑتا ہے تو وہاں بھی کوئی ایک مخصوص جگہ ان کے لیے تیار کرنی چاہیے۔ اور عورت کو اس اعتکاف کے دوران آپ کو مشغول رکھنے کے لیے جو کام کرنے ہیں وہ یہ کام ہیں، سب سے پہلے استغفار صبح و شام 100 مرتبہ، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 مرتبہ، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 100 مرتبہ، اور اس کے ساتھ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر یہ درود یاد نہیں ہے، کوئی بھی چھوٹا سا درود ہو، اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی امی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اگر وہ بھی نہیں آتا تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم وہ درود، اگر تیسرا کلمہ نہیں آتا تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ایسی تسبیحات میں مشغول رہنا، نماز کی پابندی کرنا، اوابین کی پابندی کرنا، ان کاموں میں مشغول رہنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، چاشت کی نماز پڑھنا، تہجد کی نماز پڑھنا، ان کاموں میں مشغول رہنا ہے۔ اس کے علاوہ شب قدر کی تلاش بھی کرنی پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرنی پڑتی ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یہ بھی دعا پڑھا کریں، یعنی اعمال میں اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے، عبادات میں جڑی رہے، ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ، ان کاموں میں اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے۔ باتوں میں کوئی گھر کام کا کوئی مخصوص خاص کام ہو تو اس میں عورتوں کی ہیلپ کر سکتی ہے، کسی عذر کے اٹھنا یہ اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے جو کہا قبول مقبول فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئکن کو ضرور دبائیں۔